ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو آپ لوگوں کا خیر مقدم، ویلکم، خوش آمدید کرتا ہوں اپنے ہی چینل MA رحمانی آن لائن کلاس میں۔ ساتھیو روز کی طرح آپ کے سامنے پھر درخشاں اردو سبق نمبر 8 لے کر ادب کی پہچان آپ کے سامنے آ چکا ہوں۔ آج آپ کو ہم پڑھانے والے ہیں ادب کی پہچان، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 8 ہے ادب کی پہچان۔ کیا ہے؟ ادب کی پہچان۔ ادب کی پہچان کے لکھنے والے مصنف کا نام کیا ہے؟ ادب کی پہچان کے لکھنے والے مصنف کا نام ڈاکٹر عبد المغنی ہے۔ کیا نام ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبد المغنی ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی ریاست بہار، ریاست بتا دیے تھے، اردو میں صوبہ بھی ریاست کو بولتے ہیں اور اسٹیٹ بھی بولتے ہیں ریاست کو، اور راجیہ بھی بولتے ہیں ریاست کو، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر عبد المغنی ریاست بہار کے دانشوروں یعنی عقل مندوں اور تنقید نگاروں میں ممتاز ہے۔ یعنی ڈاکٹر عبد المغنی کہاں کے تھے؟ ریاست بہار کے تھے، یعنی ان کا تعلق بہار راجیہ سے تھا، اور کیسے تھے؟ عقل مند بھی تھے، اور کیا نام ہے؟ تنقید نگاروں میں سے تھے۔ تنقیدی نگار کیسے بولتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے، تنقید کسے بولتے ہیں؟ کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس میں جو کمیاں اور کوتاہیاں رہتی ہے اس کو جو درست کرتے ہیں اسی کو تنقید نگار بولتے ہیں۔ یعنی جو کمیاں، خوبیاں اور کھوٹیاں رہتا ہے، اس کے اندر جو بھی کمی رہتی ہے اس کی جو اصلاح کرتے ہیں اس کو تنقید نگار بولتے ہیں۔ اس کی جو تصحیح کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو درست کرتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں، تو تنقید نگار میں تھے، ممتاز تھے، یعنی ان کا مقام جو، ان کا درجہ جو تھا بہت بلند تھا، ٹھیک۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی یعنی ان کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ مولانا عبد الرؤف تھا۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ مولانا عبد الرؤف تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش یعنی ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کو اچھا سے یاد کرے گا پوائنٹ، 1934 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی پیدائش؟ 1934 میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ بہار میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ بہار میں۔ بہار کے کس ضلع میں؟ ضلع اورنگ آباد میں، ٹھیک ہے۔ بہار کے ضلع اورنگ آباد کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اورنگ آباد بہار کے علاوہ بھی، ایسا نہیں سمجھ جائے گا کہ بہار کے علاوہ، اورنگ آباد ہی میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم، ان کی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی جو تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ گھر پہ ہوئی تھی۔ یعنی ڈاکٹر عبد المغنی کی جو شروعاتی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ گھر پہ ہوئی تھی۔ اور آگے کی تعلیم، جب ابتدائی تعلیم حاصل کر لیے اس کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے، یعنی آگے پڑھائی کرنے کے لیے انہوں نے مدرسہ شمس العلوم میں داخلہ لیا۔ مدرسہ شمس العلوم پٹنہ میں داخلہ لیا، یعنی ایڈمیشن کروایا۔ مدرسہ کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے عصری تعلیم کی طرف توجہ دی، یعنی مدرسے میں بھی پڑھے اور دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم دنیاوی تعلیم بولتے ہیں، دنیاوی تعلیم کو عصری تعلیم بولتے ہیں، دنیاوی تعلیم کو کیا بولتے ہیں؟ عصری تعلیم۔ یعنی مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے بعد عصری تعلیم پر توجہ دی۔ دیکھیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ انگریزی زبان میں MA کیا۔ جب دنیاوی لائن میں آئے جو، تو کس زبان میں MA کیا؟ MA انگریزی زبان میں کیا۔ کس زبان میں؟ انگریزی زبان میں MA کیا، ٹھیک ہے۔ پھر MA کرنے کے بعد انگریزی کے لیکچر کیا، MA کرنے کے بعد انگریزی کے لیکچر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا۔ لیکچر کس کو بولتے ہیں؟ پروفیسر کو۔ لیکچر کس کو بولتے ہیں؟ پروفیسر کو۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ پروفیسر۔ پروفیسر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی میں، کون یونیورسٹی میں؟ پٹنہ، یاد رکھیے گا، اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ انگریزی کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں، پٹنہ یونیورسٹی کے کس کالج میں؟ پٹنہ کالج میں۔ کس کالج میں؟ پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا۔ ان کی بحالی میں، تقرری کا کس کو بولتے ہیں؟ بحالی کو، ٹھیک ہے، بحالی کو۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ یاد رکھیے کہ پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں، یونیورسٹی کی سٹی کے اندر کئی 100 کالج آتے ہیں، اسی کے اندر پٹنہ یونیورسٹی کے اندر پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا۔ سب بعض لوگ ایسے لکھتے تھے پٹنہ یونیورسٹی میں، نہیں، پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں۔ انگریزی کی حیثیت سے کہاں بحال ہوئے؟ پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں۔
ٹھیک ہے. ان کی اہم ترین تنقیدی تالیفات ہے، یعنی کون کون سی کتاب کا انہوں نے تنقیدی تالیفات کیا ہے، سمجھے؟ تو ان کا نام بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے زادۂ اعتدال، نقطۂ نظر دو، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ. ٹھیک ہے، زادۂ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ. ٹھیک ہے. ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ہوئی تھی. ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ہوئی تھی. کب؟ 5 دسمبر 2006 میں. کب ہوئی تھی؟ 5 دسمبر 2006 میں ہوئی تھی. یعنی ڈاکٹر عبد المغنی کی وفات کب ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ 5 دسمبر کا تھا اور 2006 تھا. ٹھیک ہے. اس میں جو ادب کی پہچان ہے اس کے بارے میں سوچے، تھوڑا سا بتا دیں. ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں ہندی کے اندر ساہتیہ کو. ادب کسے کہتے ہیں ہندی کے اندر؟ ساہتیہ کو. ادب کی پوری پریبھاشا کیا ہے، پوری تعریف کیا ہے؟ ادب ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو اور اپنی تحریر کو یعنی لکھاوٹ کو خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے خیالات، جذبات، احساسات کو اور تحریر کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں کیا بیان کرتا ہے. جیسے نظم ہے، نثر ہے، افسانہ وغیرہ، مضمون وغیرہ. اگر ہم کوئی چیز اچھی طریقے سے لکھیں گے تو لوگ اسے کیا کریں گے؟ اچھی طرح پڑھنا چاہیں گے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے. تو آپ کے چیپٹر نمبر 8 ادب کی پہچان کا مختصر طور پر ہم خلاصہ دیے. پھر ایک مرتبہ سن لیجئے. ڈاکٹر عبد المغنی ریاست بہار سے تھے، سمجھے؟ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ریاست بہار سے تھا. ان کے والد کا نام مولانا عبد الرؤوف تھا. ان کی پیدائش 1934 میں ہوئی تھی. بہار کے ضلع اورنگ آباد میں ہوئی تھی. ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی تھی. آگے کی تعلیم جو کیا نام ہے، مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں ہوئی تھی. مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ ہوئی تھی. مدرسے کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے یعنی مدرسے میں پڑھے، اس کے بعد انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیے. اور دنیاوی تعلیم جب حاصل کرنے گئے تو اس میں انگریزی میں کیا کیے؟ MA کیے. اور انگریزی کے لیکچر بھی بن گئے، انگریزی کے پروفیسر بھی بن گئے. کہاں پروفیسر؟ پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں. پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں. ان کی اہم ترین کتابیں ہیں. کتاب کا نام زادۂ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب. ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ پٹنہ میں 5 دسمبر 2006 میں ہوئی تھی. ادب بتا دیے. ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں ساہتیہ کو. ادب ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات کو، جذبات کو اور تحریر کو خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے. جیسے نظم کے اندر، نثر کے اندر، نظم کے اندر، نثر کے اندر، افسانہ کے اندر، شاعری کے اندر، مضمون کے اندر. بس. اور پھر اس کے بعد آپ کو ہم اس سبق نمبر 8 کا مختصر طور پر روز کی طرح سوال بتا دینا چاہتے ہیں کہ سوال نمبر 1 نصاب میں شامل. نصاب کسے کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں پاٹھے چریا کو، کیریکولم کو. سمجھے؟ نصاب کسے کہتے ہیں؟ پاٹھے چریا کو اور سلیبس کو. تو آپ کے سلیبس میں شامل مضمون، یہ ادب جو مضمون ہے، ادب جو ہے مضمون ہم نبند بتا دیے تھے. مضمون نبند کو کہتے ہیں. ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ یعنی ادب کی پہچان لکھے ہیں کون؟ تو مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی ہیں. ادب کی پہچان کون لکھے ہیں؟ ڈاکٹر عبد المغنی لکھے ہیں. کون لکھے ہیں؟ ڈاکٹر عبد المغنی. ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 2 چیز پوچھ رہے اس سوال کے اندر. کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ کب؟ اورنگ آباد میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ اورنگ آباد میں. اور کب پیدا ہوئے تھے؟ تو 1934 میں پیدا ہوئے تھے. ڈاکٹر عبد المغنی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اورنگ آباد میں. کب؟ 1934 میں. ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام کیا ہیں؟ زادۂ اعتدال، تشکیل جدید. کتاب تو بہت ساری ہے مگر 2 ہی کتاب کا نام پوچھیں. جیسے نقطۂ نظر بھی لکھ سکتے ہیں، معیار اقدار بھی لکھ سکتے ہیں، اقبال اور عالمی ادب بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے سے اور کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ 2 چیز اس سوال کے اندر بھی 2 سوال ہے، سمجھ لیجیے. ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی اور کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ ڈاکٹر عبد المغنی مدرسہ شمس الہدیٰ مدرسہ شمس الہدیٰ سے کتنا پٹنہ میں درجہ عالم تک تعلیم حاصل کی. عالم کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہندی میں، انگلش میں سمجھ لیجیے BA تک کو عالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر عبد المغنی مدرسہ شمس الہدیٰ میں پٹنہ میں درجہ عالم تک تعلیم حاصل کی. اور
ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز، ملازمت کہتے ہیں نوکری کو، بار بار بتا دیا، ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ تو ڈاکٹر مغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز پٹنہ کالج سے کیا تھا۔ کہاں سے کیا تھا؟ پٹنہ کالج سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مختصر طور پر ہم سوال بتائیں کہ آپ کے نصاب میں جو ادب جو شامل ہے اس کے مصنف کا نام ڈاکٹر عبد المغنی ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر عبد المغنی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1934 میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی کتاب کا نام زیادہ اعتدال تشکیل جدید۔ اور ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی اور کہاں تک؟ تو مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ سے تعلیم حاصل کی اور عالم تک تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیے تھے؟ پٹنہ کالج سے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ ساتھیو اگر سمجھ میں آیا ہو یہ سبق تو آپ ضرور میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا اور دوستوں کے درمیان، دوستوں کے بیچ اس کو ضرور شیئر کریے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 9 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔